وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے۔ آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئے پروگرام میں، اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے۔ ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں 24 گھنٹے بھی نہیں گزرنے دیے، بلکہ میں نے 24 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا اس ویڈیو کا، مجھے پتا چلا 15 گھنٹے کے بعد جمعے کی نماز کے بعد، تو میں یہ ویڈیو تو میں نے بعد میں بنا رہا ہوں۔ میں نے پہلے شعیب مدنی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ان کے جی ٹی وی کے، انہیں میں نے فون کر کے میں نے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے اور میں نے کہا بالکل تیار ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل ہم بھی تیار ہیں آپ کو آن لائن لینے کے لیے یا اپنی ٹیم یہاں پہ روانہ کر دیں گے۔ میں نے کہا جو موڈ آپ کو بہتر لگے میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالی خدمت نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب دیری جو کچھ بھی ہوگی اس اینکر کی طرف سے ہوگی، اور اس نے کہا کہ جرت ہے میں تیرے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں۔ جی میں نے وہ تماچا آپ کا پکڑ لیا اللہ کے فضل سے، اس سے اگلی بات میں کرنا نہیں چاہتا، ایک اخلاق سے گری ہوئی بات، اور میں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا مقدمہ لڑوں گا اور میں بتاؤں گا کہ ان کے سارے بزرگ، چاہے وہ اشرف تھانوی صاحب ہوں جن کی ڈیتھ 1945 میں ہوئی، دیوبند کے بزرگ، اور بریلویوں کے پیر میرل شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے، اور 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب فوت ہوئے، وہ بھی بریلویوں کے بڑے بزرگ۔ یہ سب کے سب لوگ ان ساری چیزوں کا دفاع کر کے گئے ہیں، اور یہ تو ایک عبارت ہے، اس کے علاوہ وہ عبارتیں ہیں جن کا دفاع خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں اسی اینکر کے ساتھ بیٹھ کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی الدین۔ الحمدللہ آج 22 مارچ 2024 کو جمعے کے دن نماز جمعہ کے تھوڑی دیر بعد میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں، اور اس کے پیچھے ایک کریٹیکل ریزن ہے، چونکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایشو بہت سینسٹیو ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے کام صرف ہمارے پلیٹ فارم جیلم اکیڈمی سے ہو رہا ہے، باقی لوگ صرف اینٹی قادیانی معاملات دے کے چل رہے ہیں۔ لیکن ہم چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، یہ بھی جتنی چیزیں بھی بزرگوں کی طرف منسوب ہیں ان کے حوالے سے ہم اللہ کا شکر ہے کہ دلیری کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے فوراً بعد جب میں نے سوشل میڈیا کھولا، ظاہر اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یوٹیوب میں نے جی ٹی وی کے جو آفیشیل چینل ہے ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمارے جی ٹی وی کے جو اینکر ہیں جو آج کل رمضان نشریات لے کے چل رہے ہیں، ان کی جانب سے میرا نام لے کر اوپنلی مجھے چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ میں جرت ہے تو آپ پروگرام میں آ کر دفاع کریں۔ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے۔ آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئے پروگرام میں، اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے۔ ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ تو بالکل میں بغیر کسی تردد کے تیار ہوں اللہ کے فضل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی فورم پہ بات کرنے کے لیے۔ آپ لوگ جسے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چیمپئن ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا اور کفریات پہ مبنی جو عقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن کو یہ لوگ خود پرنٹ کر رہے ہیں، الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور چشتی رسول اللہ کے حق میں لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں، جو ویڈیوز موجود ہیں، جو بھی کوئی ہے تیاری کریں اور سامنے آ جائیں، انشاءاللہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل مجھے کوئی ایک لمحے کا بھی توقف نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے جی ٹی وی کے جو ڈائریکٹر ہیں جو یہ تمام افیئرس کو دیکھتے ہیں اوورال، ان پروگراموں کو بھی اور باقی تمام ریلیجس پروگراموں کے جو اوورال انچارج ہیں، شعیب مدنی بھائی حافظہ اللہ تعالی، اور یہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ جن کا میں پرسنلی بڑا ممنون ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے پہلی دفعہ مجھے جی ٹی وی کے اوپر موقع دیا کہ مین میڈیا چینل کے اوپر آ کر اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے دفاع کیا جائے یوم علی کے موقع کے اوپر، اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہوا، لہٰذا ان سے ایک اس حوالے سے ایک محبت کا رشتہ ہے۔ تو کافی عرصے کے بعد چونکہ یہ ویڈیو سامنے آئی تو میں نے کہا بجائے میں ان کے کسی چھوٹے موٹے پروڈیوسر کے ساتھ بات کروں جو رمضان نشریات کو لے کے چل رہے ہیں، میں ڈائریکٹلی انہی ڈائریکٹر صاحب سے بات کروں۔ میں نے ان سے بات کی کہ اس طرح آپ کے چینل سے مجھے چیلنج کیا گیا، انہوں نے کہا میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی بات، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ 2 مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر انہوں نے آفیشلی آپ کے یوٹیوب کے چینلز کے اوپر اپلوڈ کیے، انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا بالکل اب آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے ہم تیار ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں کہ ہم یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پرسنلی آپ کو اس طریقے سے اٹیک کیا ہے۔ میں نے کہا میں ڈیلیٹ نہیں کرواؤں گا،
میں تو تیار ہوں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوریجنل مقدمہ لڑنے کے لیے، صرف اینٹی قادیانی مقدمہ نہیں بلکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ، جس میں چاہے کوئی چشتی دجال ہو، کوئی تھانوی دجال ہو، کوئی شبلی دجال ہو، جیسا کہ ان کے ماننے والے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان بزرگوں کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ دنیا سے جا چکے، اگر انہوں نے یہ اعمال کیے تھے تو اللہ کے حضور بھگتیں گے، اور اگر نہیں کیے تھے 1000 ٹن حسن ظن اپنے سر کے اوپر کہ انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کہا ہوگا تو اللہ کے حضور بری ہے۔ لیکن یہ لوگ تو پیچھے ان کو بدنام کروا رہے ہیں، اور الٹا ان کے ناموں کے اوپر یہ ہم جیسے ختم نبوت کے جو مجاہد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تیار ہوں، آپ اپنی ٹیم کو یہاں جیلم اکیڈمی بھیجیں، جس وقت چاہیں وہ میرے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، میں تیار ہوں۔ اور دوسری طرف جو بھی بیٹھنا چاہتا ہے، زندہ بزرگوں میں سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں ان کو لے آئیں، اور اگر فوت شدگان میں سے کوئی روحانی طور پہ وہاں آنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کی ان گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرنے کے لیے تو آ جائیں، بالکل میں تیار ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں یہ آلموسٹ 15 گھنٹے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی ان کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے بڑے یعنی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں ان کے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں، یعنی میری طرف انہوں نے نام لے کے یہ بات کی کہ وہ آئیں اور سامنے دفاع کریں، تو بالکل میں دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میرے بھائی جو بھی ہے بڑے سے بڑا بزرگ زندہ یا مردہ وہ تیار ہے اگر ان کلمات کا دفاع کرنے کے لیے تو وہ آ جائیں۔ آپ کا واسطہ کسی اہل الحدیث سے یا کسی دیوبندی سے یا اہل تشیع میں سے کسی عالم سے نہیں پڑا، واقعتاً ختم نبوت کے مجاہد سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے جو دعوت بلند کی ہے، خالصتاً توحید کی دعوت، اہل البیت کے دفاع کی دعوت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کی دعوت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، اس نے باقی سب لوگوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ تو میں بالکل تیار ہوں جی فورم کے اوپر آنے کے لیے، مجھ سے آپ رابطہ کریں۔ میں نے ان کے ساتھ رابطہ کر لیا کہ جی ان کو بھیجیں اپنی ٹیم کو یہاں آ کے میرے ساتھ ریکارڈنگ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور اینکر کو بھیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میری تو یہ بالکل ڈیمانڈ نہیں ہے، جو اینکر مجھے چیلنج کر رہے ہیں آپ اسے بھی بھیجیں، میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ڈیکورم کے ذریعے ایک ظاہر ہے میری تو کامیابی ہے، یہ بالکل یہ میری کامیابی ہے، میں یہ وکٹری کا نشان بنا کے یہ بات کر رہا ہوں۔ میری کامیابی ہے کہ مین نیشنل ٹی وی کے اوپر اب یہ ختم نبوت کا مقدمہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے، تاکہ جن لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے کھائے، بزرگیاں اویل کی، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا اصلی چہرہ کیا تھا۔ تو میں اللہ کے فضل سے تیار ہوں۔ مجھے آپ کسی فرقے کا نمائندہ نہ سمجھیے گا کہ وہ خاموش ہو جائے گا، میں اللہ کے فضل سے اس چیز کو ڈسکس کروں گا علمی گراؤنڈز کے اوپر، ایک ایک ریفرنس کے ساتھ۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہے میں آلریڈی کر چکا ہوں۔ تو کچھ عرصہ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک رمضان کی نشریات میں شام کے وقت کھانا کھاتے ہوئے انہی اینکر صاحب نے ایک ویڈیو جو ہے وہ چھپ کے بنائی، اور بعد میں مجھے خود جو ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ویڈیو بنی تو قاری خلیل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے آ کے گلا کیا کہ یہ آپ کے یعنی یہاں پہ چینل پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر اسی اینکر صاحب نے ان سے معافی مانگی ہے جا کے کہ یہ ویڈیو انہوں نے لیک کی، لیکن وہ چونکہ ویڈیو لیک ہوئی اور اس میں میرا ذکر تھا، لہٰذا ابتدا اس ٹی وی اینکر کی طرف سے ہوئی ہے، میں نے ابتدا نہیں کی۔ اس میں ان کے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ قاری خلیل الرحمان میں مرزے کی روح آ گئی ہے، اور پیچھے سے انہوں نے آواز کسی کہ بالکل مرزے کی روح آ گئی ہے۔ پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا، صحیح کر نہیں پڑھا ہے تم نے۔ چلو آج اسی پہ فیصلہ کر، میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں علوم کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے مرزا والی روح ہے جس میں پھر آ گئی ہے، وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب۔ اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ۔ یعنی جو بھی ختم نبوت کے اوپر کام کرتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا نام بولا جاتا ہے۔ تو پھر میں نے اسے ریبٹل کیا اور میں نے پورا مقدمہ بیان کیا۔ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی۔ اب وہ جو دوسری ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں قاری خلیل الرحمان صاحب چشتی رسول اللہ کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد ابھی تک سنڈے نہیں آیا، وہ سنڈے ابھی آنے والا ہے 24 مارچ کو انشاءاللہ۔ میں اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کروں گا، کیونکہ اس میں دوبارہ سے مفتی صاحب نے بھی اور ان کے اینکر نے بھی جو ہے وہ جہلم علی سرکار اور یہ سارا ذکر کیا میرا۔ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ طریقت نے گل کھلایا ہے۔ مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے۔ ٹھیک، چل آپ پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں، اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا جواب تو میں نے دینا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے قاری خلیل الرحمان صاحب کو رابطہ کیا خود سے، کیونکہ انہوں نے اپنی وہ ویڈیو شیئر کروائی بھی تھی ہمارے واٹس ایپ چینل کے اوپر، جو واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں ہمارے اکیڈمی کا جو نمبر ہے اس پہ انہوں نے مجھے بھیجی تھی کہ علی بھائی کو یہ دکھا دیں۔ میں نے دیکھی، اس کے بعد میں نے انہیں فون کیا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا، لیکن اس میں جو ان سے کمزوری ہوئی میں نے بتا دی
کہ انہوں نے آپ کو چکمہ دیا یہ کہہ کے کہ یہ کتابیں بدل چکی ہیں. بالکل کتابیں نہیں بدلی ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ. مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی بالکل جھوٹا فتویٰ دیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ 2024 میں آ کے یہ بات کر رہے ہیں. ہم دکھائیں گے انشاءاللہ نیشنل ٹی وی کے اوپر کہ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کی, اور انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کہا, اور اس کتاب کا نام ہے سبع سنابل, اور کہا کہ یہ نبی اسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. لہٰذا اعلیٰ حضرت کو 1921 تک پتا تھا کہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے اس کتاب کو انڈورس کیا, لہٰذا کتاب کوئی نہیں بدلی. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا تو پھر اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہوگی کہ اس شخص کو یہ غوث وقت مانتے ہیں اور اس نے ایسی کتاب کی تعریف کر دی اور بغیر تحقیق کے, لہٰذا اعلیٰ حضرت کی تحقیقات فارغ ہیں کہ وہ بغیر تحقیقات کے اتنی گستاخانہ کتابوں کو نبی اسلام کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں مقبول ہے. تو دونوں صورتوں میں ان کے لیے جو ہے نا وہ لوز کرنے والی پوزیشن ہے, یا تو اعلیٰ حضرت کو لوز کریں گے یا پھر اپنے بزرگوں سے یہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. دوسرے ان کے بزرگ پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر باقاعدہ چشتی رسول اللہ والے واقعے کو کوٹ کیا, رد کرنے کے لیے بلکہ ایک روحانی اس کا اسپیکٹ بیان کرنے کے لیے. لہٰذا ان کے نزدیک بھی یہ کتاب کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی. اور تیسرے ان کے جو پیٹی بھائی ہیں جو حنفی دیوبندی ہیں, ان کے بڑے بزرگ مولانا اشرفی تھانوی صاحب, انہوں نے باقاعدہ چونکہ وہ چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے تصوف میں, انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا اور وہ تعویلات پیش کی ہیں کہ الامان الحفیظ. اور میں نے ان ساری چیزوں کا پوسٹ مارٹم اپنی کئی ویڈیوز میں کیا ہوا ہے. یہاں تو میں ایک مختصر سی ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں یہ پیپر آؤٹ کر رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی دیوبندی یا بریلوی عالم یہ کہہ نہ سکے کہ ہمیں تو انجینئر صاحب کے دلائل نہیں پتا تھا اس لیے ہمیں تیاری کا موقع دیں. میں اپنے سارے کارڈ شو کر رہا ہوں آپ کو, اور میری ڈیمانڈ یہ ہے ان اینکر صاحب سے کہ آپ بریلویوں کے بڑے مفتی منیب الرحمان صاحب کو بٹھا لیں, دیوبند کے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بٹھا لیں, کیونکہ اب ان کا مشترکہ مسئلہ ہے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ. میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ لوگ ہمیشہ بھاگتے ہیں اور چیلنج یہ لوگ کرتے ہیں, میں نے کبھی چیلنج نہیں کیا. میں تو ان لوگوں کے چیلنج کے جواب میں کہتا ہوں, جب یہ کہتے ہیں ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے بڑوں کو لے کے آؤں. لیکن اب تو میں نے وہ شرط بھی ڈھیلی کر دی ہے کہ اگر نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے اور لائیو چل رہی ہے تو میں چھوٹے کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ان کفریہ عبارتوں کے اوپر بات کرنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں مقدمہ رکھوں گا. یہ بھی اپنا مقدمہ رکھیں, پبلک فیصلہ کرے گی تو میں تیار ہوں. تو لہٰذا آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ فوراً, میں نے دیکھیں 24 گھنٹے بھی نہیں گزرنے دیے, بلکہ میں نے 24 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے. جیسے ہی مجھے پتا چلا اس ویڈیو کا, مجھے پتا چلا 15 گھنٹے کے بعد جمعے کی نماز کے بعد, تو میں یہ ویڈیو تو میں نے بعد میں بنا رہا ہوں. میں نے پہلے شعیب مدنی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ان کے جی ٹی وی کے, انہیں میں نے فون کر کے میں نے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے اور میں نے کہا بالکل تیار ہوں. انہوں نے کہا بالکل ہم بھی تیار ہیں آپ کو آن لائن لینے کے لیے یا اپنی ٹیم یہاں پہ روانہ کر دیں گے. میں نے کہا جس جو موڈ آپ کو بہتر لگے میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ خدمت نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب دیری جو کچھ بھی ہوگی اس اینکر کی طرف سے ہوگی, اور اس نے کہا کہ جرت ہے میں تیرے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں. جی میں نے وہ تماچا آپ کا پکڑ لیا ہے اللہ کے فضل سے. اس سے اگلی بات میں کرنا نہیں چاہتا, ایک اخلاق سے گری ہوئی بات, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ خدمت نبوت کا مقدمہ لڑوں گا. اور میں بتاؤں گا کہ ان کے سارے بزرگ, چاہے وہ اشرف تھانوی صاحب ہوں جن کی ڈیتھ 1945 میں ہوئی, دیوبند کے بزرگ اور بریلویوں کے پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, اور 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب فوت ہوئے, وہ بھی بریلویوں کے بڑے بزرگ. یہ سب کے سب لوگ ان ساری چیزوں کا دفاع کر کے گئے ہیں, اور یہ تو ایک عبارت ہے. اس کے علاوہ وہ عبارتیں جن کا دفاع خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں اسی اینکر کے ساتھ بیٹھ کے, جس میں وہ شعراء آفاق بکواسیات ہیں جو بایزید بستامی کی طرف منسوب ہیں, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے فرمائی ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کو مبارک ہو, ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو کہ وہ کہتے تھے لوائی اعظم من لوائی محمد, قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ویڈیو میں دفاع کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیگ میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود, یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. ولیعوذ باللہ تعالیٰ, اللہ کا تو جھنڈا خود رسول اللہ کے ہاتھوں میں. یہ لوگ کن جھنڈوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ لوگ نبی اسلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مار رہے ہیں. ایک طرف ایک ٹکٹ میں مزہ یہ کرتے ہیں کہ جی بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, دوسری طرف بزرگوں کا دفاع بھی کرتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کتابیں نہیں بدلی, ان کے بزرگوں نے سب کچھ کیا, یہ ان کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. پھر اسی بایزید کے بارے میں اسی تذکرۃ الاولیاء کتاب کے اندر فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ
میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی محمد ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی حق ہوں، اللہ بھی میں ہوں. تو یہ بتائیں گے. اور ان کے جو علی حجویری صاحب ہیں انہوں نے کشف المعجوب کے اندر باقاعدہ دفاع کیا ہے اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ یہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا، اور یہی دفاع تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بھی کیا ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کا دفاع کس لیول کے اوپر جا کے کرتے ہیں، اور وہ کتابیں یہ لوگ چھاپ رہے ہیں، ان کی کمائی یہ لوگ کھا رہے ہیں، اور باتیں ہمیں کرتے ہیں. یہ تو ہم یہ ساری چیزیں پھر ڈسکس کریں گے وہاں پہ کہ غلام اور قادیانی دجال کو ان کے بزرگوں نے یہ سب کچھ پرووائڈ کیا کہ وہ اس طرح کے دعویٰ کر کے تو پبلک میں سامنے آتا. اور یہ سارا جو ختم نبوت کا مقدمہ اس وقت ہم تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کے بزرگوں کی ساری کارستانیاں جو ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہیں اس حوالے سے، تو یہ بھی اس میں ڈسکس ہوگا. اور پھر جو کشف المعجوب کے اندر وہ عبارت ہے صاف اور سکر کی کہ بازید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بھی تو نکاح جو ہے وہ زید بن حارثہ کی بیوی پہ پڑی، اور وہ نبی الاسلام کو پسند آئیں، اور اس کی وجہ سے اللہ نے زید کے دل میں ان کی نفرت ڈال دی، زید نے انہیں طلاق دی اور حضور نے اسے شادی کر لی. یہ واقعہ انہوں نے لکھ کے جو ایک جھوٹا واقعہ تھا تو بازید بستامی کا سکر ثابت کیا، اور جنید بغدادی کا انہوں نے صاف ثابت کیا تورات کا ایک جھوٹا واقعہ جو تورات میں بعد میں کسی نے داخل کیا، وہ لکھ کے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نکاح اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی اور وہ ان کو پسند آئی، اوریا نامی صحابی، اور اس کو آگے انہوں نے میدان جنگ میں بھیج کے قتل کروا دیا اور بعد میں اس کی بیوی سے شادی کر لی. اس سے انہوں نے اپنے بزرگوں کے صاف اور سکر ثابت کیے. تو یہ آگے پھر دفاع کریں گے کہ ان ساری باتوں کا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام بھی صوفی تھے، اللہ سے ڈر جاؤ، صوفیاء تو یہ کچھ تھے. اور ابھی تو سنڈے آنا ہے، میں نے یہ سارا پوسٹ مارٹم تم لوگوں کا سارا کرنا ہے کہ صوفیاء کیا کچھ کر کے گئے ہیں، اور وہ تعلیمات جو تم فخریہ پیش کرتے ہو نا صوفیاء کی، میں ان کا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پوسٹ مارٹم کروں گا کہ ان کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے بڑا تو کوئی صوفی رہا نہیں ہے. میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، میں نے آلموسٹ 10-11 سال سبز پگڑی باندھی ہے، میں الیاس قادری صاحب کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں، اور حنیف قریشی صاحب جتنے بڑے بریلوی ہیں اس کو آپ 1000 سے ملٹی پلائی کر لیں، اتنا بڑا بریلوی میں بھی رہا ہوں، اور حنیف قریشی صاحب کو بخوبی اس چیز کا علم ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ان میں سے کوئی شخص بھی تیار نہیں ہوگا، اور اللہ کرے یہ میری بات غلط ثابت ہو اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں نیشنل ٹی وی کے اوپر ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اگر یہ نہ ہوئے تیار تو ہمارے تمام آڈینس کو اور ان کے آڈینس کو بھی یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ یہ ساری ڈرامہ بازی کرتے تھے صرف ویوز لینے کے لیے، اور یہ پولیٹیکل لیڈرز کی طرح سامنے کوئی اور بیان دیتے ہیں، پیچھے جا کے کوئی اور بات کرتے ہیں. اصل میں انہیں پتہ ہے کہ یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اور میری خوشی ڈبل ہو جائے گی اگر میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو جائے کہ یہ لوگ تیار ہو جائیں. مجھے نہیں لگتا ان کے بڑے تیار ہوں گے، نہ یہ چھوٹے تیار ہوں گے نیشنل ٹی وی پہ یہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے بزرگ پھر نیشنل لیول کے اوپر ننگے ہو جائیں گے. یہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے، لیکن میں تیار ہوں انشاءاللہ. سنڈے والے دن میں نے ابھی یہ دوسری والی ویڈیو جو کہ بعد میں آئی تھی ان کی، جس میں یہ قاری خلیل صاحب کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر، اور تیسری ویڈیو تو ابھی میں نے دیکھی ہے جس میں یہ مجھے چیلنج کر کے مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو میں نے ان دھمکیوں کے جواب میں الحمدللہ کیمرے پہ آ گیا ہوں. میں نے سنڈے کا بھی انتظار نہیں کیا، اور میں نے ویب کیم کھول کے لیپ ٹاپ کے اوپر لگا کے یہ ریئل ٹائم ریکارڈنگ کی ہے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. چیلنج ہمیشہ یہ لوگ کرتے ہیں اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور ابھی بھی دیکھیے گا یہ لوگ بھاگ جائیں گے نیشنل ٹی وی پہ، یہ گستاخانہ عبارتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور میں نے ان کی تیاری کے لیے پیپر بھی آؤٹ کر دیا ہے. یہ جو یہاں اینکر صاحب اور مفتی صاحب ڈرامہ کر کے گئے تھے جیلم اکیڈمی کے باہر، اور یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس دلائل ہیں، وہ سامنے بیٹھ کے بات ہوگی، تو انشاءاللہ میں اب نیشنل ٹی وی پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنے بورے کھولو اور وہ دلائل لے کے آؤ اور پبلک کو بتاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تمہارے بزرگوں کی کیا اسلام کے لیے خدمات ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر. تو یہ ساری گستاخانہ باتیں ڈسکس ہوں گی کشف المعجوب کے اندر اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر، جو رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ نبی اسلام کے بارے میں امام حنیفہ کی طرف آپ نے جھوٹ باندھ کے کہا کہ انہوں نے حضور کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں. اتنا گستاخانہ خواب منسوب کیا، اسے شیطانی خواب کہنے کی بجائے تم نے فضیلت امام حنیفہ کی طرف منسوب کی کہ میں ساری چیزیں ڈسکس کروں گا. تو یہ بالکل 2 نمبری کرنی چھوڑ دیں آپ لوگ. آپ کے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، آپ لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آپ لوگ کہاں سے بھاگیں گے؟ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت ہے کہ آج آپ لوگ بیک فوٹ کے اوپر چلیں گے، لیکن یہ بیک فوٹ پہ جانا آپ کو فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. آپ کو اپنے بزرگوں سے بھی اعلان برات کرنا ہوگا جنہوں نے ان تمام گستاخانہ عبارتوں کو اپنے اپنے زمانے کے اندر انڈورس کیا ہوا ہے، باقاعدہ ان کتابوں کی تعریف کی بھی ہے. اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے بزرگ جو ہے وہ پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح رائی کا دانا، اور ان کو یہ پتہ نہیں چلا ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوں یا ان کے باقی علماء ہوں، سب کے لیے یہ چیز ہے اپنے اپنے مسلک کا دفاع کرنے کے لیے اب نیشنل ٹی وی کے اوپر آئیں. الحمدللہ ہماری یہ کامیابی ہے، اور میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ حقیقت جسے تم آج اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو دن کے اجالوں میں کہی جائے گی.
نیشنل ٹی وی پہ کہی جائے گی. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا سر عام ندا دی جائے گی. دیکھیں سر عام ندا دی جا رہی ہے کہ ختم نبوت کا مجاہد وہ ہے جو نہ صرف غلام احمد قادیانی دجال کو ایکسپوز کرے گا علمی طور پہ. سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں اس کے خلاف علمی طور پہ, صرف جذباتی جملے نہیں, بلکہ جس نے غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کیے ہیں کہ وہ اپنے یہ گستاخانہ عقائد و نظریات لانچ کر کے امت کی جمعیت کو توڑتا, الحمدللہ وہ بھی سارے ننگے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ درجنوں قادیانی ود فیملیز مسلمان ہو چکے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے. لیکن چونکہ میں نے چندہ اکٹھا نہیں کرنا ہوتا, نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی مسجد ہے, نہ کوئی مدرسہ ہے, ہم نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے آپ کو دیتے ہیں, یہ کچھ کرنا ہوتا تو میں ساتھ بٹھا کے ویڈیوز بناتا کہ مجھے 2 ختم نبوت کے نام کے اوپر چندہ. اور وہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب بات ہماری یہی اٹکی ہوئی تھی کہ اگر چشتی رسول اللہ معرفت کی بات, تھانوی رسول اللہ معرفت کی بات, شبلی رسول اللہ معرفت کی بات, تو ہمارے بابے نے اگر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. وہ یہ پلی لیتے تھے. اور دیکھیں جو روحانی خزائن ہے اس کے لکھے ہوئے, اس میں باقاعدہ اس نے کہا ہے کہ میں رسول اللہ کو ہی خاتم النبیین مانتا ہوں. اس غلام قادیانی دجال نے لکھا ہے میں جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ میں ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہا ہوں, ورنہ خاتم النبیین نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے. اس دجال نے تو یہ کہا, اور یہ جن بزرگوں کو مانے ہیں وہ تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی محمد ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, اور قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں اس کا دفاع کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اینکر صاحب. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیگ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اور آج کہہ رہے ہیں ہم دفاع بھی نہیں کرتے. تو اللہ کا شکر ہے آپ کو یہ آپ کی اپنی ویڈیوز ہانٹ کریں گی. تو میں بالکل تیار ہوں. یہ ویڈیو میں نے اسی لیے بنائی تاکہ میں پیپر بھی آؤٹ کر دوں. کوئی یہ نہ کہ مجھے تیاری کا موقع نہیں ملا. میں نے جو کارڈ شو کرنے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے شو کر دیے. آپ نے جو کارڈ شو کرنے ہیں وہ مجھے پتا بھی نہیں. یہ کہتے تھے نا کہ جی آپ جب سامنے بیٹھیں گے تو انجینئر صاحب جب سامنے بیٹھیں گے تو اپنے دلائل ہم سامنے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ابھی ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. لاؤ بھائی جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو تمہارے لولے لگنے دلائل تھے وہ میں نے ایکسپوز کر دیے. تمہارے پاس یہ پرنٹنگ والا تھا تو پرنٹنگ تم کر رہے ہو. تمہارے بزرگوں نے حرام کی کمائیاں کھائی ہیں ساری, وہ ساری حرام کی کمائیاں کھاتے رہے. میں نے بزرگوں سے بھی ثابت کیا کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی نہیں ہے. آج تم لوگ منکر ہو گیا. دوسرا ان کے پاس دلیل ہوتی تھی کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے. صحیح بخاری کی جو تعلیق روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے اور جامع ترمذی میں موجود ہے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کی تو سیدنا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا. ایک پاگل شخص جب تک کہ وہ صحتیاب نہ ہو جائے, دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے, اور تیسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا. اور یہ مرفون بھی ترمذی میں آئی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا. تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے سارے بزرگان دین جو ہے مجذوب تھے, کلندر تھے, پاگل تھے. تو بھائی پاگل ڈکلیئر کرو نا. اور یہ پاگل کی شتیہات کی پلی بھی مفتی صاحب آپ کو پتا ہے ان ٹرمز کا تصوف کی, ٹھیک ہے, مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے. یہ تصوف کی ٹرمنالوجی ساری کی ساری یہ شتیہات والی جو 2 نمبریاں ہیں یہ ہوتی تھیں اللہ کے لیے. آپ نے ہمیں سکھایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے, محمد کے لیے کی تو فارغ ہو جاؤ گے. اور میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں. یہ شتیہات کی اس کیٹیگری میں نہیں آتی ہیں. یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں آپ کے بزرگوں کی. لہٰذا آپ شتیہات کی پلی نہیں لے سکتے. یا ان بزرگوں کو پاگل ڈکلیئر کرو, بزرگ بنانا ان کو چھوڑ دو. اور تیسری ان کے پاس دلیل تھی وہ جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ وہ ایک شخص کی سواری گم گئی. نبی الاسلام نے مثال بیان کی کہ جو توبہ کرنے والے شخص کے عمل سے جو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس کا ساز و سامان سارا ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو اور اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے, اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری آ جائے اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے اور اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور کہنا اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے نہیں پڑھتے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, پہلے صحیح کلمہ پڑھوایا اور پھر چشتی رسول اللہ بھی پڑھوایا. اور یہ ایک واقعہ تھا اور نبی اسلام نے کہا کہ وہ خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہاں تو انٹینشنلی پڑھوا رہے تھے یہ, تو یہ ان کے پاس بڑے بڑے دلائل ہوتے تھے. اور پھر اب آخری انہوں نے پاک چھوڑی ہے جی بخاری مسلم میں بھی ایسی حدیثیں ہیں جو آپ نیشنل ٹی وی پہ نہیں پڑھ سکتے. اور بتا کون سی حدیث ہے, ہم پڑھ کے بتائیں گے اور اس کی ایکسپلینیشن بھی کریں گے. سب سے بڑی ان کے پاس دلیل تھی جی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نبی الاسلام نے خودکشی کی کوشش کی. تو یہ ایک گستاخانہ بات ہے جو کسی زمانے میں نے بھی یہ بات کی تھی اور میں نے کلیئر کیا تھا کہ یہ اس کی سند متصل نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے قول کے طور پر. ابن شہاب زہری کا قول نقل کیا امام بخاری نے فیما بلغنا, انہوں نے کہا اس میں یہ بات پہنچی ہے اور بغیر سند کے
تو امام بخاری کا بھی دعویٰ نہیں کہ جو کچھ بخاری میں بغیر سند کے جو چند ایک اقوال ہیں وہ درست ہوں گے. پھر بھی ہم نے کہا تھا اگر تم نے اس کو صحیح بھی کہہ کے امام بخاری کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو ہم قرآن سے تمہیں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, تو بخاری میں لکھا ہوا ہے اگر کہ نبی علیہ السلام بھی خودکشی کر لیتے اگر جبرائیل علیہ السلام کو سامنے نہ دیکھتے. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی, کیونکہ وہی میں جو فترت کا پیریڈ آ گیا تھا, جو ڈیلے ہو رہی تھی, نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے جو ہے وہ غمگین ہوئے تھے. تو پھر وہ آیات نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی. تو یہ الحمدللہ فٹ قرآن میں بیٹھتا ہے. اس کے علاوہ بھی جتنی باتیں ہیں تم بخاری مسلم سے لے کے آؤ اور باقی کتابوں سے لاؤ گے وہ ایسی جعلی روایتیں ہیں. اور یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے دیکھیں اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ویسا ہی کرنا. نہیں پڑھا تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کریں. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں علوم کا وہ یار ایک سیکنڈ, یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یعنی حدیث کی کتابیں ہماری ہیں اور بزرگوں کی کتابیں ان کی ہیں. تو یہ بزرگ تمہیں مبارک ہوں جو نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی اور اللہ نے اپنا مجاہد بھیجا جس کا ایک نعرہ تم سب کو لے گئے, میرے بھی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہر وہ بابا جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے جی بابوں کی گستاخی کر رہے ہیں. اور تم لوگ وہ جعلی بات کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا فوج قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اس وقت نہیں تھے بزرگوں کی توہین ہو رہی ہوتی. تم تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تھے شاہی کوئی نہیں. اور میرا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے, میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تم تو جانوروں سے بدتر کہتے تھے ان بابوں کو. اس وقت نہیں تھی شرم آتی. آج میں نے اس سے سافٹ جملہ بولا تھا, کہتے بزرگوں کہتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں نے یہ اپنا نعرہ بھی ثابت کر دیا اللہ کے فضل سے. مجھ سے بڑا کون صوفی رہا ہوا ہے, اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح خالد بن ولید کو ان مشرکین عرب سے اٹھا کے رومنز اور پرشینز کے اوپر مسلط کر دیا نا, اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے ان صوفیاء میں سے اٹھا کے تم پہ مسلط کر دیا. ہاں کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے علمی دلائل کے سامنے یہ سب کے سب فیل ہے. اور یہ میں تفنن کے طور پہ, میرے ساتھیوں کو پتا ہے میری طبیعت بڑی جولی ہے, اس لیے دیکھیں اتنی میمز بھی بن جاتی ہیں اور فنی کلپس بھی بنتے ہیں. میں یہ ساری باتیں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کے بعد میں نے کوئی چندہ ڈیمانڈ نہیں کیا آپ سے, میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا, میں نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. الٹا نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں, چندے آپ کو دیں. آپ لوگ تو رمضان نشیات میں اکٹھے بیٹھو, نماز کا ٹائم آئے تو اپنے اپنے مدرسوں میں چلے جاؤ. میرے جیسا تو سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے. اور اللہ کا شکر ہے جس طرح ہم نے یہ مقدمہ لڑا اس طریقے سے کسی نے نہیں لڑا اللہ کے فضل سے الحمدللہ. ابھی یہ پچھلے دنوں جو ختم نبوت کا ایشو جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں اٹھا, اور میں نے الحمدللہ بالکل ڈنکے کی چوٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کی. اور میں نے جس طرح علمی دلائل سامنے رکھے اور اس میں نے بتایا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے بزرگوں نے بھی قرآن میں تعریفات کی ہیں, وہ میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی. تو مجھ سے رابطہ کیا جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے حافظہ اللہ تعالیٰ, ہمارے بڑے قریبی دوست بھی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے, اور بعد میں ان کو ایک ظالمانہ طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی ہٹایا. تو بڑے اپ رائٹ ہیں. تو وہ اس کیس میں مسلمانوں کی طرف سے قادیانوں کے خلاف وکیل ہیں, چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے کافی فیصلے دیے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ خود مجھ سے رابطہ کیا, پھر میں نے واٹس ایپ پہ ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب اب یہ موقع نہیں ہے کہ آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی جو تعریفات ہیں قرآن کی ان کو ہائی لائٹ کریں, کیونکہ اس سے ہمارا ختم نبوت کا مقدمہ جو ہے یعنی کہ اینٹی قادیانی مقدمہ وہ کمزور ہوگا. تو فی الوقت آپ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں اپنا جواب نہ جمع کروائیں. اگر آپ نے جمع کروانا ہے تو صرف قادیانیوں کے حوالے سے کروائیں. اس ٹاپک کو بھی فی الوقت بیک فوٹ پہ کر دیں, انشاءاللہ بعد میں اسے دیکھیں گے. میں نے کہا آپ نے مجھے بارہا کہا ہے کہ میں آپ کے کیسز بھی فری لڑوں گا, چونکہ وہ ویڈیوز کے اعتبار سے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, وہ بھی ان کی پوری فیملی بھی. تو میں نے بعد میں آپ کے ذریعے یہ مقدمہ بھی لڑوانا ہے, ان کا بالکل لڑیں گے, لیکن اس وقت ہم اس ایشو کو ریزالو کریں. تو ان کی پرسنل ریکویسٹ کے اوپر, بلکہ میں تو ان کو آنر دیتا ہوں کہ ان کے حکم کے اوپر میں نے ایون اس ٹاپک پہ بیک فوٹ پہ چلا گیا. میں نے سپریم کورٹ میں بھی جواب جمع نہیں کروایا, حالانکہ سپریم کورٹ نے اوپن رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آگے جواب جمع کروا سکتا ہے. میں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ چلی جائے کہ یہ رخ مقدمے کا اس طرف چلا جائے. تو وقتی طور پہ میں بیک فوٹ پہ چلا گیا. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے نے بھی مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ جی اس طرح اگر آپ اس حوالے میں تھوڑی دیر کے لیے بیک فوٹ پہ آ جائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ سے پہلے جسٹس شوکت صدیقی صاحب مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ ایگری کیا, آپ بے فکر رہیں, لیکن آپ لوگ بھی یار جرات کریں نا. تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ تو اس طریقے سے بولڈلی بول لیں گے, لیکن ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے, ہم اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اندر خانے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, یہ سارے کے سارے مقدمات اللہ کے فضل سے ان سب کو کلیئر ہو چکے ہیں. ایون وہ جن بھائیوں نے قادیانیوں کے خلاف مقدمہ کیا, جو کیس لگا ہوا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں, معاویہ بھائی جو ہیں, ان سے بھی میں نے فون پہ بات کی اور
انہوں نے بھی کہا کہ انجینئر صاحب یہ جو آپ تھانوی رسول اللہ اور باقی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، اگرچہ میں ختم نبوت فورم سے تعلق رکھتا ہوں، دیوبندی ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں کہ واقعی یہ کفریات ہیں، اور ان کا ان میں سے کئی چیزوں پہ میں نے 2012 میں پابندی لگوا دی ہوئی ہے. میں نے کہا پابندی کیا؟ وہ تو کتابیں چھپ رہی ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے بتائیں. میں نے کہا یہ چیزیں میں نے ویڈیو بھی دیکھی، انہوں نے، میں نے ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا جی صاحب فی الوقت اس محاذ میں ہمیں لڑ لینے دیں، بعد میں انشاءاللہ اس مقدمے میں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں گے. تو اللہ کا شکر ہے میں سب لوگوں سے اس حوالے سے رابطے میں رہتا ہوں. اس لیے یہ میں نے نقد جواب دیا، چونکہ جو دھمکیاں محض انہوں نے زبان استعمال کی ہے وہ آپ جا کے جی ٹی وی کے آفیشیل چینل کے اوپر دیکھ لیں، اور جو تھم نیل لگایا ہے وہ تھم نیل سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کے غصے کا. وہ اب اپنے تھم نیل کے اوپر وہ پکچر بھی میں لگا دوں گا جس میں انسرکل ہوا ہوگا نیچے کہ 15 گھنٹے ہوئے ہیں. مجھے تو خیر پتہ چلنے کے 15 منٹ کے اندر ہی میں نے شعیب مدنی صاحب جو ان کے ڈائریکٹر ہیں ریلیجیس افیئر کے، میں نے ان کو فون کیا جی ٹی وی کے، تو میں نے تو اس کا ٹائم نہیں گزرنے دیا، اور اللہ کا شکر ہے 24 گھنٹے کے اندر میں سامنے آ گیا ہوں. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی اس کاز کے لیے آ کے سامنے بات کریں، ہم چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں گے اور ان کے صوفیاء کی گستاخانہ عبارتوں کا. تو بالکل میں انشاءاللہ تیار ہوں نیشنل ٹی وی پہ آنے کے لیے. اب جو بھاگے گا تو عوام فیصلہ یہ کرے گی کہ اصل میں یہ لوگ ویوز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جو ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے بھی اس طرح کے تماشے لگاتے ہیں جو آپ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نیشنل ٹی وی پہ یہ اس طرح کی ڈسکشن ہو کے 10 منٹ وہ بولیں 10 منٹ میں بولوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں تو تیار ہوں. آپ دیکھیں کون بھاگتا ہے اللہ کے فضل سے. اور پہلے ان کے عقائد کے اوپر بات ہوگی گستاخانہ باتوں پہ، اس کے بعد اگر کسی کو شوق ہے تو باقی چیزوں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کر لیں گے. اور آپ سب ہمارے اسٹوڈنٹس چاہے میلز ہوں فیمیلز ہوں، سب لوگ دعائیں کریں اس حوالے سے کہ یہ جو ہے منطقی انجام تک ایشو پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.